बाप को गालियां मिल रही है और जेबे में लाखों लाखों धर्म मिल रहे हैं। अभी उसने कहा ना कि भाई कैसे हो सकता है मेरे बाप को कोई गालियां दे और मैं उससे पैसे लूं। भाई कैसे हो सकता है कि मेरे नबी की नबूवत पे कोई डाका डाले और मैं उसे हदाया लूं? कैसे हो सकता है? अब्दुल्ला बिन उमर का जवाब देना तिजानी साहब। आपका तो प्रोग्राम ही बढ़ गया शिया किताबों से। जो आपने इतनी बड़ी दलील बनाई थी कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम माल लेते थे, लाखों दिरहम लेते थे, वो तो अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे। ये कहते जी इमाम हसन अलैहिस्सलाम ये कैसे करते थे। मैं आपको बताता हूँ वो पैसे किस लिए लेते थे। हमारी रिवायतें पढ़ लेते ना मुकम्मल के वो पैसे जो आते थे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन चलते हैं क्लिप की जानिब। कौन है जी? फारूक तिजानी साहब हैं। इन्होंने हमसे 3 सवाल किए, कहा कि इस्फानी साहब इसका जवाब दें। हमने कहा तिजानी साहब आप 3 नहीं 300 सवाल करें, लेकिन आप मेरे साथ चैट पे मैं आपको जवाब दूंगा, आप मुझे जवाब देंगे, तो ये कोई माकूल चीज़ नहीं है। लोगों को कैसे पता चलेगा? इल्म तो लोगों तक पहुंचाना है ना आपने। तो लिहाजा आप मेरे साथ लाइव आ जाएं, लाइव इन मौजू पे गुफ्तगू करते हैं। लेकिन तिजानी साहब जो हैं वो अब तक गुरेज कर रहे हैं और घबरा रहे हैं, आ नहीं रहे। तो इंशाअल्लाह हमारी ये वीडियो जब तिजानी साहब तक पहुँचेगी तो वो हिम्मत करेंगे, हौसला जोड़ेंगे और सामने बैठकर गुफ्तगू करेंगे। चलते हैं, उनकी एक गुफ्तगू है जो हमें कई अहबाब ने भेजी, उसका थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं आपकी खिदमत में और तिजानी साहब को थोड़ा सा आईना दिखाते हैं। ये ना हो कि तिजानी साहब ये आईना देखने के बाद फिर घबरा जाएं और मज़ीद बैक फुट पे चले जाएं और मुनाज़रे के लिए तशरीफ़ ही ना लाएं बल्कि तशरीफ़ ले जाएं। ये जी कहते हैं, मैं आपको पहले एतराज़ बता देता हूँ कि आप लोग ये कहते हैं कि मुआविया हराम का माल खाता था। अगर मुआविया हराम का माल खाता था, ये बात आज आपको पता चल गई, इमाम हसन को पता नहीं थी, वो तो उनसे पैसे लेते थे। चलते हैं क्लिप समात फरमाएं। इंशाअल्लाह तिजानी साहब को आज ऐसा डोज देंगे तिजानी साहब में, अगर वाक़अन इल्मी ज़र्फ़ हुआ तो कभी ये एतराज़ दोबारा नहीं दोहराएंगे। खड़े हुए बाप को गालियां मिल रही है और जेबे में लाखों लाखों धर्म मिल रहे हैं। ये आपकी किताबों में लिखा है ना, पता है ना, क्योंकि आपको तो हदीस एक मिल गई ना। आपको हदीस मिल गई, एक शख्स खुलेआम कह रहा है कि माविया जो है हराम का माल कमाता है, लोग कत्ल करता है। आपको तो पता चल गया ना, तो आपके बुजुर्गों को पता नहीं चलेगा कि हराम का माल खाता है। उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनकी आप इत्मा कर रहे हैं अइम्मा की। अगर ये बात सच होती तो फिर ये आपके मजलिसी साहब का जो है ना, मतलब मैं अभी हम निकालता हूँ, उन्होंने कोट किया है, मजलिसी साहब ने कोट किया इस बात को कि हजरत माविया इमाम हसनैन करीमैन को लाखों दरम हदिया और तहफ देते थे। अच्छा, हाँ, इनकी किताबों में है। अच्छा, अगर हराम का माल माविया का था तो फिर किसकी कौन सी शरीयत इनको इजाजत देती थी कि हराम के माल को कबूल करने की? गैरत जवान, यानी मेरे अंदर कोई गैरत नाम की चीज होगी, उठा देंगे। फिर वही बात आ जाता है, फिर ये लाखों दरम कहाँ से उठाए जाते थे अगर गालियां बाप को मिल रही थी? मंबर पे खड़े हुए बाप को गालियां मिल रही है और जेबे में लाखों लाखों दरम मिल रहे हैं। ये आपकी किताबों में लिखा है ना, मैंने तो अपनी किताब से नहीं। तिजानी साहब आप जज्बात में तौहीन कर रहे हैं इमाम हसन की। कहाँ गई दौलत? बता दें कहाँ गई इमाम हसन? अच्छा जी, अब हम ये कहते हैं कि आप कहते हैं मुआविया हराम का माल खाता था, रिवायत आप पेश करते हैं, ठीक है, और उधर से इमाम हसन अलैहिस्सलाम माल लेते थे, ठीक है जी। अभी हम देख लेते हैं कि मुआविया साहब क्या करते थे, हराम माल खाते थे। ये तो आपके सही मुस्लिम की रिवायत है, ठीक है। अब ये तो है तिजानी साहब सही मुस्लिम की रिवायत। अब आप मुझे ये बताएं कि इल्मी तौर पर क्या इसका ये जवाब बनता है कि आपकी किताबों में आया हुआ है कि मुआविया से इमाम हसन हुसैन जो हैं वो जवाइज़ लेते थे, हदिये लेते थे, माल लेते थे, लाखों दिरहम लेते थे? पहली बात है कि आपको चाहिए था अपनी इस रिवायत का जवाब देते, ठीक है। हम ज़रा वो रिवायत अगर हमें मिल जाए, मुस्नद अहमद इब्न हंबल है। मुआविया, हम ये उससे हट के रिवायत पेश कर रहे हैं जो सही मुस्लिम में है कि मुआविया सूदखोर था, ठीक है। यहाँ पर रिवायत क्या है कि अन्ना मुआविया इश्तरा शिकायत मिन फिद्दा बे अक़ल्ल मिन समनहा व अक्सर काल फ़काल अबू दरदा नहा रसूलुल्लाह अन मिस्ल हादा इल्ला मिस्लन बे मिस्लन, यानी सोने के और चांदी दो मुतफावत जिनसे हों उनको उनका लेन देन करता था, ख़रीदो फ़रोख्त करता था, कम में या अक्सर में। तो रसूल अबू दरदा ने वहाँ पर रिवायत बयान की कि रसूलुल्लाह ने इससे मना किया है, मगर ये कि हम जिन्स हों दोनों चीज़ें। तो ये सूदखोरी मुआविया साहब करते थे और आपके उलमा ने इसको बड़े धड़ल्ले से बयान किया है। खैर हमने तो मुआविया साहब, आप शियों पे इतराज़ करते हैं कि जनाब मुआविया के बारे में शिया बुरा भला कहते हैं, शिया अपनी जेब से कहते हैं। पहली बात है आप अपनी रिवायतों के कम से कम जवाब दें हैं
کہ آپ یہ کہیں کہ صحیح مسلم میں یہ روایت نقل ہوئی ہے، وہ جھوٹ ہے جی. معاویہ حرام خوری نہیں کرتا تھا، سود خور نہیں تھا معاویہ. آپ یہ بتا دیتے تو تاکہ سب کو پتہ چل جاتا کہ جناب معاویہ صاحب سود خوری نہیں کرتے تھے. یہ صحیح مسلم ہے. یہاں پر روایت نقل کرتے ہیں، دیکھیے گا آپ روایت دیکھیے گا. تجانی صاحب آپ میں اگر واقعاً علمی ظرف ہوتا تو آپ پہلے اس روایت کا جواب دیتے. بھئی آپ کہتے کہ مسلم نے یہ روایت نقل کی ہے، جھوٹ ہے. جس کے بارے میں مسلم کہہ رہا ہے، صحیح مسلم جو کہہ رہا ہے کہ میں نے اجماعی روایتیں نقل کی ہیں. بھئی اس کا یہ جواب تو نہیں بنتا نا کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا. بھئی ہماری کتابوں میں لکھا ہم اس کا جواب دیں گے آپ کو، لیکن کم سے کم اپنی کتابوں کا جواب دینا. جو زہرائی صاحب نے روایت بیان کی وہ اپنی جیب سے تھوڑی بیان کی تھی، شیعہ کتابوں سے تھوڑی بیان کی تھی کہ آپ ہمیں پھر شیعہ کتاب سے ہی. ہاں اگر وہ شیعہ کتاب سے بیان کرتے تو پھر آپ شیعہ کتاب سے آ کر دکھا دیتے، کہتے دیکھیں یہ تو کنٹرڈکشن ہو گیا نا آپ کی کتاب میں. وہ تو دکھا رہے ہیں آپ کی کتاب، آپ ہی کی روایت دکھا رہے ہیں. تو پہلے چاہیے یہ تھا کہ آپ اپنی کتاب کا جواب دیں. معاویہ صاحب سود خور تھے، حرام خور تھے، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. حرام خور یعنی حرام کھانے والا نا، حرام کھاتا تھا، وہ دکھا دیتے ہیں ہم آپ کو. اچھا جی، کہتے ہیں جی ایک شام میں ایک مجلس میں تھا جس میں مسلم بن یسار بھی. اتنے میں ابو شس آئے تو لوگوں نے کہا ابو شس آ گئے ہیں. میں نے کہا ابو شس، وہ بیٹھ گئے تو میں نے ان سے کہا ہمارے بھائی ہمیں سعد بن عبادہ سامد کی حدیث بیان. انہوں نے کہا کہ ایک غزوہ لڑا اور لوگوں کے امیر حضرت معاویہ تھے. ہم نے بہت سے غنائم حاصل کی جو ہمیں غنیمت ملا، اس میں چاندی کے برتن بھی تھے. حضرت معاویہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ انہیں لوگوں کو ملنے والی عطیات کے بدلے میں فروخت کر دیں. جب عطیات ملے گی تو قیمت اس وقت درہم کی صورت میں لے لی جائے گی. لوگوں نے ان کو خریدنے میں جلدی کی. یہ بات حضرت عبادہ بن سامد کو پہنچی. وہ کھڑے ہوئے اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے عوض سونے کی، چاندی کے عوض چاندی کی، گندم کے عوض گندم کی، جو کے عوض جو کی، کھجور کے عوض نمک کے فلاں فلاں، الا یہ کہ برابر و نقد بنقد، جو میں نے صحیح مسلم سے روایت دکھائی. جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا تو اس نے سود کا لین دین کیا. یہ سن کر لوگوں نے جو لیا تھا واپس کر دیا. حضرت معاویہ کو یہ بات پہنچی تو وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو کے کہا سنو لوگوں کا حال کیا ہے. وہ رسول اللہ سے حدیث بیان کرتے ہیں، عبادہ بن سامد جو رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہے ہیں، اور ہم بھی آپ کے پاس حاضر ہوتے آپ کے ساتھ رہ لیکن ہم نے آپ سے وہ حدیث نہیں سنی. اس پر عبادہ بن سامد کھڑے ہو گئے، رسول اللہ سے سنا ہوا سارا واقعہ دہرایا اور کہا ہم وہ حدیث ضرور بیان کریں گے جو ہم نے رسول اللہ سے سنی، خواہ معاویہ پسند کرے یا خواہ ان کی ناک خاک آلود ہو. مجھے پرواہ نہیں، میں ان کے لشکر میں ان کے ساتھ ایک سیاہ رات بھی نہ رہوں. صحابی رسول ہیں، وہ حدیث سنا رہے ہیں، معاویہ صاحب خطبہ دے رہے ہیں. اب بتائیں معاویہ سود کا معاملہ کرتا تھا؟ ہم نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے ویڈیو بنائی ہے. ان کے اپنے علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ معاویہ صاحب یہ کام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ ملاحظہ کیجئے کہ وَهِيَ صَحِّةٌ مَشْهُورَةٌ مَحْفُوظَةٌ لِعِبَادَةٍ مع معاویہ من وجوہ وطرق شتیٰ. مختلف طرق سے یہ روایت نقل ہوئی ہے جو جناب عبادہ کی اور معاویہ کی ہے. معاویہ چاہے پسند کرے یا نہ کرے، ہم نے تو کیا ہے جی بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو نص کے مقابلے میں رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یا آپ کے اپنے علماء نے بھی بیان کیا معاویہ اپنی رائے بیان کرتا تھا اور سود کا کاروبار کرتا تھا. اب معاویہ کی سود خوری حرام خوری بیان کر دی. اس کا جواب چاہیے تھا آپ پیش کر دیتے بھائی یہ جو مسلم نے روایت نقل کی غلط ہے، معاویہ کا عمل غلط ہے. ٹھیک ہے، آئیں بسم اللہ میں آپ کو بتاؤں گا پھر معاویہ کی سود خوری. اب آ جائیں دوسرے رخ پہ. کہا کہ پیسے لیتے تھے. آئے ہائے ہائے. اب ہم چلتے ہیں پیسے کی طرف. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ان کے اپنے علماء کی جانب، وہ کیا بیان کرتے ہیں. یہ ملاحظہ کیجئے، کتاب ہے احکام القرآن، آگے سے فنش میں احکام القرآن للجساس، ابو بکر الرازی جساس کی کتاب ہے. کون ہے مؤلف؟ کا نام ہے احمد بن علی ابو بکر الرازی الجساس الحنفی. متوفی 370 ہجری میں یہ حنفی صاحب اس دنیا سے گئے ہیں. ٹھیک ہے تجانی صاحب، اب اپنے اس حنفی عالم کی گفتگو ملاحظہ کیجئے گا. جو آپ نے فرمایا نا کہ جناب وہ تو مال لیتے تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے فلاں فلاں، ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں وَقَدْ قَانَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرَ وَالشَّعْبِي وَسَائِرُ التَّابِعِينَ يَأْخُذُونَ أَرْضَاقَهُم مِّنْ أَيْدِ هَؤُلَاءِ الظَّلَمَاءِ. حسن، سعید بن جبیر، شعبی اور دیگر تابعین جو ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی رزق و ارزاق جو ہیں، جو اپنا خرچہ پانی ہے، وہ کس سے لیتے تھے؟ ظالم بادشاہوں سے لیتے تھے. لا علی انہم کانوا یتولونہم ولا یرون امامتہم. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی امامت کو مانتے تھے، ان کو اپنا رہبر مانتے تھے یا ان کی امامت کو قبول کرتے تھے. وَإِنَّمَا كَانُوا يَأْخُذُونَهَا لَأَنَّهَا حُقُوقٌ لَهُمْ فِي أَيْدِ قَوْمٍ فَجَرَا. بلکہ وہ اس وجہ سے لیتے تھے کیونکہ وہ ان کا حق تھا جو فاجر کے ہاتھ میں ہے، فاجر بادشاہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی جو ان کا حق ہے. لیکن اس حق کے اوپر کون آیا ہوا ہے؟ ایک فاجر اور ایک ظالم آیا ہوا ہے. تو لہٰذا ظالم اور فاجر سے اپنا رزق و روزی لینا، پیسے لینا، یہ آپ کے
ताबईन, हसन बसरी, सईद बिन जुबैर, शाबी और दीगर ताबईन ये काम करते थे। अच्छा, फिर आगे क्या बयान करते हैं, वकैफ यकूनु ज़ालिका अला वजह मुवालातिहिम वक़द ज़रबू वजहल हज्जाज बिस्सैफ, ये कैसे हो सकता है कि वो उनको अपना रहबर मानते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी विलायत को मानते हैं, जबकि वो हज्जाज के खिलाफ निकले व उन्होंने खरूज किया। कितने? 4000 रजुलन हम खियारुत ताबईन व फुक़हाहुम फ़क़ातलूहुम अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन अशद वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन सब ने उसके खिलाफ खरूज किया। अगर वो उसको इमाम मानते, रहबर मानते तो कभी खरूज ना करते। आगे देखें, फिर कहते हैं वकज़ालिका, तिजानी साहब जरा आंखें खोल कर देखिएगा, वकज़ालिका काना सबीलु मन क़ब्लहुम मअ मुआविया हीन तग़ल्लब अलल अम्र बाद क़त्ल अली, और इसी तरह का मामला था जो इनसे पहले जो अफराद थे मुआविया के साथ, यानी इन जो हसन, सईद बिन जुबैर, शाबी और दीगर ताबईन के से पहले जो अफराद थे उनका भी मुआविया के साथ यही मामला था, जब तक मुआविया क्या हुआ, तग़ल्लब यानी गलबे के ज़रिए इमाम अली अलैहिस्सलाम के कत्ल के बाद हाकिम बन गया। वक़द कानल हसन वल हुसैन याख़ुदानिल अता, और इमाम हसन हुसैन जो है वो उससे मुआविया से जवाइज लेते थे। वकज़ालिका मन कान फ़ी ज़ालिका असर मिन सहाबा व हम गैरो, अब तवज्जो कीजिएगा कि वो लेते थे, ऊपर क्या बयान किया, उनका हक था, लेकिन वो फाजिर और जालिम बादशाहों के पास था, तो वो ताबईन लेते थे। वो कहते हैं इसी तरह इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम लेते थे। वकज़ालिका मन कान फ़ी ज़ालिका असर मिन सहाबा व हम गैरो मुतवल्लीन लहू, वो उनको अपना इमाम और रहबर नहीं मानते, उससे मोहब्बत नहीं करते थे, उनको अपना सरपरस्त और हाकिम नहीं मानते थे। भल मुतबर्रऊन मिन्हु, बल्कि मुआविया से इज़हार बरात करते थे। अला सबील, किस तरह से, अल्लती काना अलैहा अलीयुन अलैहिस्सलाम, जिस तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम मुआविया के साथ मामला करते रहे, उसको अपना हाकिम और रहबर नहीं मानते थे। ये इमाम हसन हुसैन और दीगर सहाबा भी बिल्कुल ऐसे ही मुआविया से इज़हार बरात करते थे। फलैसा इज़न फी विलायतिल क़ज़ा मिन क़िबलिहिम, बस ये कोई मोहब्बत की दलील नहीं है अगर उनकी तरफ से मनसब क़ज़ावत कबूल किया जाए। वला अख़्दिल अता मिनहुम दलालतुन अला तौलियतिहिम व एतक़ाद इमामतिहिम, अगर उनकी तरफ से मनसब क़ज़ावत कबूल किया जाए, फलैसा दलालतुन अला तौलियतिहिम, तो ये चीज़ दलालत नहीं करती किस चीज़ पर, अला तौलियतिहिम, ये उनसे मोहब्बत करते थे, वह उनकी इमामत का एतक़ाद रखते थे। असलन ये उनका हक था और वो लेते थे। कौन कह रहे हैं? आपके जस्सास हनफी, जो 300 कुछ इनका मुतवफ़ा, 370 है गालिबन, 370 मुतवफ़ा है, तो लिहाजा ये एक हवाला हो गया आपकी खिदमत में। अब हम चलते हैं दीगर कुतुब से आपकी खिदमत में बयान करते हैं ताकि आपको मज़ीद अफाका हो जी। ये मुलाहज़ा कीजिएगा, नेमतुल बारी फ़ी शरह सहीह अल बुखारी, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब क्या कहते हैं? नीज़ इस हदीस से मालूम है कि जालिम के जुल्म से बचने के लिए उसकी ज़ाहिरी इताअत करना जायज़ है, जिस तरह हज़रत इब्राहीम ने किया। हज़रत इब्राहीम की दी हुई बांदी हज़रत हाजरा को कबूल कर लिए, इससे मालूम हुआ कि मुशरिक और जालिम का हदिया कबूल करना जायज़ है। मुशरिक और जालिम, उसका माल हलाल का होता है, हराम का होता है। मुशरिक और जालिम का हदिया कबूल करना जायज़ है। ये तो मुआविया है ना, मुआविया है, ठीक है। अब मुझे बताएं, आपके उलमा ने कहा कि मुशरिक और जालिम का हदिया कबूल करना जायज़ है, आप कहें, अब आप बताएं मुझे, ठीक है। अब हम और कुतुब की तरफ चलते हैं। ये हमारी किताबों से पढ़ने का शौक था, मैं दिखा देता हूँ। इलल शराय है, क्या बयान करते हैं, अब ये भी देख ली। वकान अल हसन वल हुसैन अलैहिस्सलाम, किसके? इमाम इस्लाम के बेटे। या खुदान मिन मुआविया अल अमवाल, मुआविया से माल लेते थे। फला युनफ़िक़ान मिन दालिक अला अनफुसिहिम, कि उसमें से अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे। व अला अयालिहिमा मा तहमलुहु दाब्बा बेफ़ैहा, कि एक चौपाए पे जितना यानी खर्च किया जाता है, उसके देखभाल में जो चीज़ें खर्च की जाती हैं, उतना भी इमाम हसन हुसैन अपने ऊपर, अपने अयाल के ऊपर खर्च नहीं करते थे। अब बताओ, आपका तो प्रोग्राम ही बढ़ गया शिया किताबों से, जो आपने इतनी बड़ी दलील बनाई थी कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम माल लेते थे, लाखों दिरहम लेते थे, वो तो अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे। इलल शराय शेख सदूक, आप अल्लामा बाकर मजलिस से पढ़ रहे थे ना, मैं आपको और किताबों से भी दिखाऊं। अब आपसे हम ऐसी ऐसी फक्कियाँ देंगे, आपको समझ में आ जाएगी। ये काजी नुमान मगरबी की किताब है दआइमुल इस्लाम, यहाँ पर वो एक रिवायत नकल करता है अन अबी जाफ़र, इमाम बाकर इस्लाम से,
کہ ان سے سوال ہوا جواعد المتغلبین کے بارے میں، وہ جو غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، یہی جن کی بات کر رہے تھے، وہ جساسہ بھی یہی بیان کر رہے تھے، فقط کان الحسن والحسین یقبلان جواعد المتغلبین مثل معاویہ کی طرح، جیسے اس طرح متغلبین کے جوائز لیتے تھے. کیوں؟ لأنہما کان اہلا لما یصل الیہما من ذلک. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا حق تھا. بالکل سعید بن جبیر و شعبی وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ظالم اور فاجر کے ہاتھ میں ہے لیکن وہ ان کا حق ہے، لیکن وہ ان کے ہاتھ میں چلا گیا، تو اب ان کے ذریعے ان کا حق واپس آ رہا ہے. آپ کو یہ ثابت کرنا تھا، یہ آپ اس وقت دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جب ثابت کر دیں کہ جناب معاویہ حرام کماتا تھا، اس حرام کی کمائی سے میں سے دیتا تھا. ابھی تو میں دکھاؤں گا نا کہ آپ کے علماء نے کہا ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں سے لیں تو اور اس کی کمائی حلال اور حرام دونوں سے ہو تو آپ اس کو سمجھیں وہ حلال کی قسم میں سے ہے. یہ تو ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو. دراصل اپنی شریعت کا کس شریعت میں ہے آپ کو تو شریعت پتہ نہیں ہے نا، وہ تو ابھی آپ سیکھیں گے شیعوں سے. قال انہما کان اہلا لما یصل الیہما من ذلک وما فی اید المتغلبین، اور جو ان کے متغلبین کے ہاتھ میں ہوتا ہے علیہم حرام، ان کے اوپر حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا حق نہیں ہے. وہ خمس کے ذریعے مال آ رہا ہے، وہ جزیے کے ذریعے آ رہا ہے، وہ جناب انفال کے ذریعے آ رہا ہے، فی کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے آ رہا ہے، وہ کیونکہ حاکم نہیں ہیں، وہ ان کی نگاہ میں شرعاً حاکم نہیں ہے، ظالم اور فاجر ہیں، تو وہ ان کے اوپر حرام ہے. وَهُوَ لِلنَّاسِ وَاسِعٌ إِذَا وَصَلَ إِلَيْهِمْ فِي خَيْرٍ وَأَخَذُوهُ مِنْ حَقِّهِ، تو وہ اپنے حق سے لیتے ہیں، اگر ان لوگوں تک پہنچتا ہے تو ان کا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک کتاب. آگے پھر بڑھتے ہیں. قرب الاسناد جناب ہمیری کی کیا کہتے ہیں کہ امام حسن اور حسین علیہ السلام معاویہ کے وہ برا بلا کہتے تھے، وَيَقُولَانِ فِيهِ، یعنی اس کو یعنی امام مانتے تھے اور اس کے جوائز قبول کرتے تھے. وجہ بیان کر چکا ہوں پچھلی روایت میں، جوائز کیوں قبول کرتے؟ چونکہ ان کا حق تھا، ان کے اوپر حرام ہے چونکہ وہ غلط طریقے سے نافذ ہوا ہے. اب ان کی کتابوں سے دیکھیے گا، یہ ملاحظہ کیجیے. الدرر السنیہ فی اجوبۃ النجدیہ، کس کے مجموعہ رسائل و مسائل علماء نجد العالم من عصر شیخ محمد بن عبد الوہاب الی عصرنا ھذا، آج تک کیا بیان کرتے ہیں اس کتاب میں؟ الجزء الحادی عشر، 11ویں جلد، صفحہ 327. کہتے ہیں والائمہ فی جوائز السلطان فالمعثور عن سلف الائمہ فی جوائز السلطان، وہ جو آپ کے ائمہ و سلف ہیں ان سے جوائز السلطان کے بارے میں کیا نقل ہوا ہے؟ وما کان علی ھذا المنوال انہ من قسیم الحلال، حلال حلال تیجانی صاحب، انہ من قسیم الا ما علم انہ بعینہ حرام، مگر یہ کہ علم ہو جائے کہ بھائی وہ جو آپ کو مال مل رہا ہے وہ حرام میں سے، مگر یہ کہ علم ہو جائے، وَإِلَّا حلال ہے. وَمَا لَا فَلَا يَمْنَهُ أَخْذُهُ مِمَّنْ آتَاهُ إِيَّا إِذَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ، جب اس کا مستحق بھی ہو تو کوئی چیز مانے نہیں ہے کہ وہ ان ہدایہ کو لے، ان جوائز کو لے، کوئی چیز مانے نہیں ہے. أَنَّهُ مِنْ قَسِمِ الْحَلال إِلَّا مَا عُلِمَ أَنَّهُ بِعَيْنِهِ حرام، مگر یہ کہ حرام کا علم ہو جائے. تو بس آپ کو وہ دلیل دینی پڑے گی کہ امام حسن حسین اس جو معاویہ صاحب سود خوری کرتے تھے اس سے وہی پیسے امام حسن حسین کو بھیجتے تھے، وہ دلیل درکار ہے اس کے لیے جو آپ کے پاس نہیں ہے. پھر آگے کہتے ہیں وقال الامام احمد لیس احد من المسلمین الا ولہ فی ہذہ الدرائم حق، ایسا نہیں ہے لیس احد، کوئی مسلمانوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا ان دراہم میں حق ہے، یعنی تمام مسلمانوں کا اس میں حق ہے. وَكَيْفَ أَقُولُ إِنَّهُ سُحْتٌ، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ حرام ہے؟ والحسن والحسین، آگے دلیل دے رہے ہیں کہ ان کا حق ہے. حسن و حسین و عبداللہ بن جعفر وکثیر من الصحابہ یقبلون جواعد معاویہ، معاویہ کے جوائز کو قبول کرتے تھے. وَلِأَنَّ جَوَائِدَ السُّلطان لَهَا وَجْهٌ فِي الْإِبَاحَةِ وَالتَّحْلِيلِ، کیوں؟ اب اس میں مختلف وجوہات ہیں، اباحت اور تحلیل کی بھی صورت شامل ہو سکتی ہے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں فَإِنَّ لَهَا جِهَاتٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الْفَيْءِ وَالصَّدَقَةِ وَغَيْرِهَا، کئی جہتیں میں نے جیسے عرض کیا وہ اس میں مختلف مال ہیں. تو کیسے کہہ سکتے ہیں جی حرام؟ بھئی حرام کہنا اس کا مسلم ہے، وہ صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہو گیا، اور یہاں سے امام حسین اسلام کا لینا کیونکہ وہ ان کا حق ہے، بیت المال سے لینا. اور حتیٰ کہ امام نے شرط میں رکھا کہ 1,00,000 دینار کس کو دینے ہیں، وہ روایت بھی تو آپ نے بیان کرنی تھی، اگر مجھے مل جائے تو وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ امام حسن علیہ السلام نے دار ابجرد غالباً اس کا تلفظ ہے، وہ ہم آپ کو علل الشرائع سے دکھاتے ہیں کہ اب دیکھیے گا. یہ کہتے ہیں جی امام حسن علیہ السلام یہ کیسے کرتے تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ پیسے کس لیے لیتے تھے. ہماری روایتیں پڑھ لیتے نا مکمل کے، وہ پیسے جو آتے تھے
وہ تو ہم نے دکھا جو کہ اپنے ذات پہ خرچ نہیں کرتے تھے، پر وہ پیسے کس چیز کے پیسے تھے وہ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں۔ کیا نام ہے، تیجانی صاحب، آپ کو انشاءاللہ آج افاقہ ہو جائے گا اس کے اوپر کہ وہ پیسے کون سے پیسے تھے۔ اہل الشرائع کے اندر ایک اور روایت ہے، وہاں پر بالکل معاملہ واضح ہو جاتا ہے۔ ابھی تو جو میں نے ان کی کتابوں سے جواب دیے، اپنی کتابوں سے جواب دیے، تو یہ تیجانی صاحب کے اوپر ہمارا ادھار ہے، لیکن یہ پوری زندگی اس کو بیان نہیں کر سکیں گے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں امام حسن نے علیہ السلام نے، اب یہ امام حسن علیہ السلام نے کہا بیعت کی، کس کی؟ معاویہ کی۔ کس چیز پر؟ کہ لا یسمی امیر المؤمنین، امیر المؤمنین اس کو نہیں بلایا جائے گا، ولا یقیم عندہ شہادہ، اور چونکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے تو اس کے ہاں کوئی شہادت بھی پیش نہیں کی جائے، یعنی کسی فیصلے کے لیے بھی اس کو نہیں اس کے پاس جایا جائے گا۔ بھئی یہ بیعت یعنی کیا مطلب ہے؟ یہ بیعت وہ نہیں ہے کہ بیعت کر کے کسی کو امام مانا۔ امام فرما رہے ہیں کہ جناب کہتے ہیں کہ امام حسن اسلام نے کس چیز پہ بیعت کی اہل الشرائع میں؟ کہ معاویہ امیر المومنین نہیں ہے، مومنین کا امیر نہیں ہے۔ دوسرا، اس کی ہاں کوئی شہادت بھی قائم نہیں کی جائے گی۔ تیسری چیز کیا تھی؟ وہ تشیع کا پیچھا بھی نہیں کرے گا، تشیع کو قتل بھی نہیں کرے گا، جو کہ وہ کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ فی اولاد من قتل مع ابیہ یوم الجمل و اولاد من قتل مع ابیہ بسفین الف درہم وان یجعل ذلک من خراج دار ابجد، کہ جو جنگ جمل اور جنگ صفین میں قتل ہوئے ان کو کتنے دیے جائیں گے؟ الف درہم دیے جائیں گے دار ابجد کے خراج میں سے۔ معاویہ جیب سے تھوڑی دے گا، تو لہٰذا ہم وہ پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ معاویہ خیلی ممنون کہ معاویہ جو ہے وہ اس اہل نہیں تھا کہ جناب اس کو امیر المومنین کہا یا اس کو فلاں نہیں، وہ اس کی جیب سے بھی نہیں لے رہے، اس کا ذاتی مال بھی نہیں ہے کہ وہ دے رہا ہے جناب، وہ دے رہا ہے اور اس کو آپ کہیں کہ امام حسن حسین نے اپنی ذات پر خرچ کیا۔ تو یہ تمام روایات کو ایک ساتھ رکھ کر نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ آپ کی اپنی کتابوں سے پھر کیا ثابت ہے؟ ابھی آپ دیکھیں، معاویہ تو دور کی بات ہے، ابھی ہم آپ کو دکھا دیں گے تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ معاملہ تو اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ ملاحظہ کیجیے، شرح السنہ الامام محدث الحسین بن مسعود بغوی 516 متوفہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر نے نیچے کہتے ہیں کثابت ان ابن عمر کان یقبل ہدایا المختار بن ابی عبیدہ الثقفی، جس کو آپ کے مذہب میں کہا کہ وہ نبی کا مدعی تھا، کذاب تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، عبداللہ ابن عمر اس سے ہدایہ لیتے تھے، جوائز لیتے تھے۔ تو کیا مطلب ہو گیا بھائی اس کا؟ بھائی ایک بندہ تو صرف حرام کھا رہا ہے نا معاویہ، اس نے تو رسول کے دین کو ہائی جیک کر لیا، آپ لوگوں کے مذہب کے مطابق رسول کے منصب پر حملہ کر دیا۔ یعنی آج تیجانی صاحب اگر آپ لے لیں کس سے؟ قادیانیوں سے کوئی گفٹس لے لیں تو پھر دیکھیں آپ کے سنی آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لیکن عبداللہ بن عمر صاحب لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب بتائیں عبداللہ بن عمر صاحب پہ کیا حکم لگے گا؟ بھائی اب عبداللہ بن عمر کا بھی اس نے کہا نا کہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے میرے باپ کو کوئی گالیاں دے اور میں اس سے پیسے لوں؟ بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کی نبوت پہ کوئی ڈاکہ ڈالے اور میں اسے ہدایہ لوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن عمر کا جواب دینا تیجانی صاحب، آپ کے بڑے بہت برے پھنس جائیں گے اس پہ۔ میں تو کتنے بیان کر چکا ہوں، عبداللہ بن عمر تو ایک نمونہ بیان کیا ہے، بہت برے پھنسیں گے۔ وہ تو باپ کو گالیاں دے رہا ہے جی، وہ تو حرام کھا رہا ہے، اس سے پیسے لیے جا رہے ہیں، یہاں پر میرے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے آپ کے مذہب کے مطابق۔ کس نے؟ حضرت مختار ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ہمارے مذہب کے مطابق آپ کے ہاں کذاب، مدعی نبوت، فلاں فلاں فلاں۔ تو تیجانی صاحب اب ہمارا آپ سے سوال ہے اور ہمارا انتظار ہے کہ آپ بسم اللہ ہمارے سامنے تو بیٹھیں گے نہیں اس موضوع پہ، وہ تو ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ میں اتنا جگر حوصلہ ابھی تک آیا نہیں ہے، کوئی ویڈیو بنا کے جواب دے دیں۔ لیکن اگر آپ کے اندر واقعاً علمی شہامت ہے، علمی غیرت ہے، تو کبھی پھر یہ اعتراض نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے پھر یہ اعتراض کیا تو ہم اپنے علماء جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان سے کہیں گے کہ یہی روایتیں ان کے سامنے رکھیں اور بولیں آئیں عبداللہ بن عمر کے اوپر حکم لگا کے دکھائیں، آپ میں جرأت ہے تو بسم اللہ۔ اسے بھی ہم اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔